ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। तेहरान में मुनक़िद अलविदाई तकरीब में उनकी मैयत को इमाम खुमैनी हुसैनिया लाया गया, जहाँ उनके अहले खाना और आला हुकाम ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए थे और 4 माह का अरसा गुजरने के बाद उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही हैं। जंगी हालात और हिफाजती खर्चात के पेश नज़र उनकी तदफीन को मौखर कर दिया गया था। अब जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हुई है, तेहरान में उनकी मैयत को एक बड़े सरकारी एजाज़ के साथ अवाम के लिए लाया गया है। हुकाम के मुताबिक ये रसूमात 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी। हफ्ता और इतवार को ग्रैंड मुसल्ले में मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। पीर के रोज़ तेहरान में एक बड़ा जुलूस जनाजा निकाला जाएगा। मंगल के रोज़ उनके जसद खाकी को मुक़द्दस शहर ख़म ले जाया जाएगा, जहां इल्मी मराकज़ में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। हुकाम ने बताया कि चारशंबे के रोज़ उनके जसद खाकी को इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला ले जाने का मंसूबा बनाया गया है। जुमेरात के रोज़ उनकी आखिरी रसूमात का अख्तिताम मशहद में होगा, जहां उन्हें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत 28 फरवरी को एक फ़िज़ाई हमले के दौरान हुई थी और उनके अहले खाना के कई अफराद भी शहीद हो गए थे। तेहरान में मुनक़्क़िद ये अलविदाई तक़रीब न सिर्फ एक बड़े मजहबी रहनुमा को अलविदा कहने का मौका है, बल्कि ईरान की जानिब से अपनी कौमी यकजहती और मज़ाहमत के इजहार का एक ज़रिया भी है। इस मौके पर दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के वफ़ूद, मजहबी रहनुमा और सियासी शख्सियात की शिरकत मुतवक्को है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सरकारी अस्पतालों में IVF सहूलियात की तोसी और खानगी फर्टिलिटी मराकज़ के ज़वाबित को सख्त करने के हवाले से एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। ज़राए ने बताया कि रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एक आला सतही जायज़ा इजलास की सदारत की और इजलास के दौरान सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी सहूलियात की तोसी और निजी फर्टिलिटी मराकज़ के ज़वाबित को सख्त करने के हवाले से बातचीत की गई। रियासती वज़ीर के मुताबिक हुकूमत का अज़्म है कि गरीब आवाम को भी जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जाए। वज़ीर सेहत ने बताया कि हैदराबाद के गांधी अस्पताल और पेटला बुर्ज अस्पताल में कायम सरकारी IVF सेंटर्स अब तक 35,000 से ज़ायद अफराद को अपनी खिदमत फराहम कर चुके हैं। फ़िलहाल 490 जोड़े उन मराकज़ में IVF का इलाज करवा रहे हैं। हुकूमती कोशिशों के नतीजे में अब तक 23 ख़वातीन के हामिला होने की तस्दीक की गई है। वज़ीर सेहत ने हुकाम को हिदायत दी है कि वह सरकारी अस्पतालों में IVF सहूलियात के दायरेकार को मज़ीद वसी करें ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाले जोड़े भी इससे फ़ायदा उठा सके। निजी फर्टिलिटी मराकज़ में होने वाली बेज़ाब्तगियों को रोकने के लिए सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत दी गई है ताकि मरीजों के इस्तेसाल को रोका जा सके। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उन 1000 जोड़ों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो महंगे इलाज के बास औलाद की नेमत से महरूम थे। महकमा सेहत का कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सरकारी अस्पतालों में ये सहूलत शुरू करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। कांग्रेस कारकुनान ने गांधी भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए काले यादैया को पार्टी से निकालने का मुतालबा किया है ताकि कांग्रेस की साख को बचाया जा सके। हैदराबाद में वाक़ TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन के बाहर आज सुबह से ही कांग्रेस कारकुनान की बड़ी तादाद इकट्ठा हुई। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर दर्ज था काले यादैया हटाओ कांग्रेस बचाओ। कारकुनान का कहना है कि पार्टी में वफादारों को नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों को अहमियत दी जा रही है जिनका पार्टी के नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कांग्रेसी कारकुनान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि काले यादैया न सिर्फ पार्टी के प्रोग्राम से दूर रहते हैं बल्कि ये बताने से भी गुरेज करते हैं कि वो किस पार्टी से वाबस्ता हैं। मुजाहिरीन ने शिकायत की कि काले यादैया
कांग्रेस का खंडवा तक नहीं पहनते, जो उनकी पार्टी के तय अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी का सबूत है। उनका कहना है कि जो लोग बरसों से पार्टी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और बाहर से आने वाले या पार्टी के गैर फाल लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह एहतजाज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब कांग्रेस पार्टी रियासत में अपनी तंजीम साजी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने कांग्रेस पार्टी पर आइन की पामाली और प्रेस की आज़ादी तलब करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना में बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अपने सियासी मफादात के लिए आइन में तब्दीलियां की हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आइन को पामाल करने और प्रेस की आज़ादी तलब करने का संगीन इल्जाम आयद किया। एन रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस का माजी आमिराना रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में बिहार प्रेस बिल के जरिए प्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस का रवैया नहीं बदला। उनका कहना है कि मुल्क आइन के तहत चलता है, क़वानीन बनते हैं, तरामीम की जाती है और मुल्क का निज़ाम उसी के मुताबिक चलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये तारीख रही है कि उसने अपने मफाद के लिए आइन को बदलने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी का प्रेस की आवाज़ को दबाना पुराना वतीरा रहा है और बीजेपी तब भी प्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिशों के खिलाफ थी और आज भी उसकी मुखालिफत करती है। तेलंगाना बीजेपी सदर ने इमरजेंसी के दौर को मुल्क की तारीख का एक सियाह बाब करार देते हुए कहा कि मौजूदा नस्ल और नौजवानों को इमरजेंसी के दौरान होने वाली ज़्यादतियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसको निसाब में शामिल करने का फैसला किया है। रामचंद्र राव ने जोर दिया कि मुल्क की आने वाली नस्लों को ये बताना बीजेपी की जिम्मेदारी है कि किस तरह इमरजेंसी के 19 महीनों के दौरान जमहूरियत को पामाल किया गया था। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. बीआरएस रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुक्मरान जमात के इल्जामात का भरपूर जवाब दिया। गन पार्क के वाक़े और माली बदउनवानी के इल्जामात पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बीआरएस रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए गन पार्क के वाक़े पर वजाहत दी और कहा कि उन्हें ये इत्तला मिली थी कि गन पार्क पर गोशा महल और मलकपेट के शहरियों में मकानात के दस्तावेज़ात तकसीम किए जाने हैं और इसी प्रोग्राम के सिलसिले में वो गन पार्क गए थे। उस दौरान हरीश राव पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। प्रवीण कुमार ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये कहना बिल्कुल गलत है। जब एक सहाफ़ी ने हरीश राव को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया था। हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियों के खदशात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि बीआरएस की अपनी एक साख है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो बुज़दिल नहीं है जो पुलिस से डरेंगे और उस वक्त भी हुकूमत की मुखालिफत कर चुके हैं जब खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। बीआरएस लीडर ने कांग्रेसी रहनुमाओं पूनम प्रभाकर और अडलूरी लक्ष्मण कुमार का हवाला देते हुए कहा कि वो निचली सतह से उभर कर सियासत में आए हैं। उन्होंने हुक्मरान जमात को मशवरा दिया कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद उन खुशामदियों की बातों पर यकीन न करें जो पिछले 10 सालों में सिर्फ अपना मफाद देखते रहे हैं। माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात पर आरएस प्रवीण कुमार ने हैरत जाहिर की और कहा कि 2000 करोड़ रुपये के घोटाले का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में टेंडर्स की कुल मालियत ही 1142 करोड़ रुपये है। उन्होंने चैलेंज किया कि हुकूमत हर दस्तावेज की जांच कर रही है और जल्द ही ये वाज़ेह हो जाएगा। अपनी साबिक़ा कारकर्दगी का दिफा करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि रिहायशी स्कूलों को मरकज़ी निज़ाम के तहत लाने का फैसला इसीलिए किया गया था ताकि रियासत भर में तालीमी मियार को यकसा तौर पर बेहतर बनाया जा सके। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने रियासती वजीर जुपली कृष्णा राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें मफरू लीडर करार दिया है।
ریاستی قرضوں اور مالیاتی اعداد و شمار کو لے کر ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور بی آر ایس لیڈر ٹی ہریش راؤ کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ بی آر ایس رہنما ہریش راؤ نے وزیر جوپلی کرشنا راؤ پر تنقید کرتے ہوئے انہیں مفرور لیڈر قرار دیا۔ ہریش راؤ نے اپنے بیان میں کہا کہ جوپلی کرشنا راؤ نے تلنگانہ بھون آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدے سے مکر گئے، اور جب انہیں گن پارک آنے کا کہا گیا اور بی آر ایس قائدین وہاں جانے کے لیے نکلے تو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے نت نئے طریقے اپنا رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ ایک دن پہلے بحث سے فرار ہونے کے بعد وزیر نے آج انہیں واٹس ایپ کے ذریعے ایک خط بھیجا جسے وہ گریز کرنے والی پالیسی قرار دے رہے ہیں۔ ہریش راؤ کا دعویٰ ہے کہ منسٹر جوپلی کرشنا راؤ خود ریاست کے قرضوں کے بارے میں متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ کبھی وہ قرض 8 لاکھ کروڑ روپے بتاتے ہیں تو کبھی اس قرض کو 7 لاکھ کروڑ روپے کہتے ہیں۔ سابق وزیر نے ریاستی وزیر کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ بحث کے لیے سامنے آئیں یا پھر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ بی آر ایس کا الزام ہے کہ کانگریس حکومت عوامی بحث سے گھبرا کر پولیس کا سہارا لے رہی ہے اور بی آر ایس کے لیڈرز کو گرفتار کر کے سچائی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے بی آر ایس کے دور حکومت میں لیے گئے قرضوں کے معاملے پر اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے پیش کردہ اعداد و شمار غلط ثابت ہوتے ہیں تو وہ اپنے وزارتی عہدے اور اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں ریاست کو مقروض کر دیا گیا تھا اور یہ حقائق پر مبنی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزراء کے ٹی آر اور ہریش راؤ بھی اسمبلی میں ان قرضوں اور مالی بحران کا ذکر کر چکے ہیں۔ اپنی بات میں توازن پیدا کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ وہ خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہوں گے، اور اگر ان کے پیش کردہ اعداد و شمار غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ وزارت اور ایم ایل اے کے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ کی سابقہ حکومت کے دور میں لیے گئے بھاری قرضوں اور موجودہ مالی صورتحال کی وجہ سے ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ کا یہ دعویٰ ہے کہ بی آر ایس حکومت کی ناقص مالیاتی پالیسیوں کی وجہ سے ریاست آج مالی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جبکہ بی آر ایس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار غلط ہیں اور موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ سابقہ حکومت پر ڈال رہی ہے۔ ریاستی وزیر برائے عمارت و اشوارے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کئی اہم منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کاموں میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ تلنگانہ میں بنیادی ڈھانچے اور سڑکوں کے معیار کو عالمی سطح تک لے جانے کے عزم کے ساتھ وزیر برائے عمارت و اشوارے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں محکمے کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کئی اہم منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت ایسی سڑکیں تعمیر کرنے کے لیے پرعزم ہے جو معیار کے لحاظ سے بے مثال ہو۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہائیبرڈ انویٹی ماڈل کے تحت 10 پیکیجز پر کام کا آغاز اسی ماہ یعنی جولائی سے کر دیا جائے گا اور 6 جولائی کو کریم نگر میں ہیم اور سی آر ایف سڑکوں کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر نے ٹیمز نیمز اور ورنگل ملٹی سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کو جلد از جلد عوام کے لیے کھولنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تاکید کی کہ نئے ہائی کورٹ اور عثمانیہ اسپتال کے پروجیکٹس کو ہر حال میں دسمبر 2027 تک مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے موسم برسات کے اختتام کے ساتھ ہی سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کو 3 شفٹوں میں جاری رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ کاموں کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کسی بھی دفتر میں بیٹھ کر رپورٹ لینے کے بجائے وہ خود سڑکوں پر اتریں گے اور تعمیراتی کاموں کا معائنہ کریں گے۔ وزیر نے ٹھیکیداروں اور عہدیداروں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر کام کے معیار میں ذرا بھی کوتاہی برتی گئی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
شہر حیدرآباد کے علاقے لنگر ہاؤس میں ایک ہوٹل کے کمرے سے 26 سالہ خاتون کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ لواحقین نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لنگر ہاؤس علاقے میں واقع ہوٹل گرینڈ لاج میں ایک نوجوان خاتون کی پراسرار موت کا واقعہ پیش آیا۔ 26 سالہ رینوکا نامی خاتون کی نعش ہوٹل کے کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کے مطابق متوفیہ نے کمرہ فاروق نامی ایک شخص کے ساتھ بک کروایا تھا۔ واقعے کے حوالے سے فاروق نے پولیس کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا تھا اور جب واپس لوٹا تو رینوکا کی نعش پنکھے سے لٹک رہی تھی۔ تاہم اس معاملے نے اس وقت نیا موڑ لیا جب رینوکا کے لواحقین ہوٹل پہنچے اور انہوں نے خوب ہنگامہ آرائی کی اور اسے خودکشی ماننے سے انکار کر دیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا قتل ہے۔ خاندان کا مطالبہ ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے لنگر ہاؤس پولیس نے فوراً کارروائی کی اور فاروق کو حراست میں لے کر اسے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور متوفیہ کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ وہ مختلف پہلوؤں سے اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فورنسک شواہد کی مدد سے یہ واضح ہو سکے گا کہ آیا یہ خودکشی کا واقعہ ہے یا پھر اسے قتل کا رنگ دیا گیا ہے۔ فی الحال پولیس فاروق سے پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ حقائق کا پتہ لگایا جا سکے۔ حیدرآباد پولیس نے منشیات کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ملکی سطح پر کام کرنے والے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو انڈین پوسٹ کے ذریعے منشیات کی ہوم ڈیلیوری کر رہا تھا۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے منشیات اسمگلنگ کے ایک ایسے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے جو ملک بھر کے 21 سے زائد ریاستوں میں سرگرم تھا۔ یہ گروہ اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے گانجے کو گھر تک پہنچا رہا تھا۔ اس گروہ کا انکشاف تب ہوا جب حیدرآباد پولیس کی نارکوٹکس ونگ نے جھارکھنڈ سے حیدرآباد آنے والے 2 مشکوک پارسلز کی جانچ کی۔ جب پارسلز کھولے گئے تو ان میں سے بھاری مقدار میں گانجا برآمد ہوا۔ پولیس کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ایک منظم نیٹ ورک ہے جو طویل عرصے سے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ یہ گروہ نہایت ہی چالاکی سے کام کر رہا تھا۔ پارسلز پر ادویات کے لیبل لگا کر انہیں پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجا جا رہا تھا۔ یہ گانجا جھارکھنڈ کے ضلع گریڈا کے گاؤں ٹبا گڈیوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ گروہ روزانہ 80 سے 100 آرڈر بھیجا کرتا تھا اور ہر پارسل میں 50 گرام سے 250 گرام تک گانجا ہوتا تھا، جس کی قیمت 1500 سے 8000 روپے کے درمیان رکھی گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ اس غیر قانونی دھندے سے گروہ کو روزانہ تقریباً 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہو رہی تھی اور وہ سالانہ 4 تا 5 کروڑ روپے کما رہے تھے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ اس معاملے میں ستم مشرا نامی ملزم کو جھارکھنڈ سے حراست میں لیا گیا ہے۔ تاہم اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جانے والا اس کا بڑا بھائی شبھم مشرا، راہل جھا، سچن مشرا اور سنتوش پنڈت فی الحال مفرور ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ یہ گروہ حیدرآباد کے علاوہ ممبئی، چنئی، دہلی اور بنگلور جیسے بڑے شہروں میں اپنے نیٹ ورک کو چلا رہا تھا۔ حیدرآباد پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ کیا محکمہ پوسٹ کا کوئی ملازم اس گروہ کے ساتھ ملا ہوا تھا یا نہیں۔ آصف آباد ضلع کے سرکاری اسپتال میں پچھلے 1 ہفتے سے لفٹ بند ہو جانے کی وجہ سے مریضوں، حاملہ خواتین اور بزرگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرا نے بتایا کہ آصف آباد کے جنرل گورنمنٹ ہاسپٹل میں لفٹ کا گزشتہ 7 دنوں سے بند ہونا انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔ اسپتال کی عمارت کئی منزلوں پر مشتمل ہے اور لفٹ خراب ہونے کے سبب مریضوں کو اوپری منزلوں پر واقع وارڈز تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال ایمرجنسی اور سنگین حالت کے مریضوں کے لیے ہے، جنہیں اسٹریچر یا ویل چیئر پر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے جانا پڑ رہا ہے اور یہ کسی آزمائش سے کم نہیں۔ کئی بار دیکھا گیا کہ تیمارداروں کو اپنے مریضوں کو اٹھا کر یا بمشکل سیڑھیاں چڑھا کر وارڈز تک لے جانا پڑ رہا ہے اور اس طرح سے مریض کی حالت مزید بگڑنے کا
خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اسپتال میں آنے والی عوام اور مریضوں کے لواحقین نے انتظامیہ کے رویے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ بیت چکا ہے مگر اسپتال انتظامیہ کی جانب سے لفٹ کی مرمت کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا انتظامیہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہے؟ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکاری اسپتال ہونے کے باوجود سہولیات کا فقدان غریب لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ مریضوں کو علاج کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری اسپتال انتظامیہ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ علاقے کے مکینوں، سماجی کارکنان اور متاثرہ خاندانوں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹ لیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ نہ صرف ہنگامی بنیادوں پر لفٹ کی مرمت کروائی جائے بلکہ اس لاپرواہی کے ذمہ داران کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی بھی مریض کو اس طرح کی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہائیڈرا کے حکام نے کوکٹ پلی کے موتی نگر چوراہے پر برسوں سے اپنی چھوٹی سی دکان چلا کر گزر بسر کرنے والی ایک بیوہ خاتون سمیت سینکڑوں غریب افراد کی دکانات کو مسمار کر دیا۔ الزام ہے کہ کارروائی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے کی گئی جس نے سینکڑوں خاندانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کی صبح کوکٹ پلی کے موتی نگر چوراہے پر ہائیڈرا کا عملہ بھاری پولیس فورس اور بلڈوزر کے ساتھ پہنچا اور ان کے پہنچتے ہی وہاں موجود دکانداروں میں افراتفری مچ گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برسوں سے اپنی محنت مزدوری سے چھوٹی چھوٹی دکانیں چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دکانیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دی گئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا سامان ہٹانے کا موقع تک نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ موقع پر موجود متاثرین، خاص طور پر وہ بیوہ خاتون، شدید صدمے اور غم کی حالت میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی اور روزگار کا واحد ذریعہ وہ دکان ہی تھی۔ متاثرین نے حکام کی دخلی پالیسی پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں اور کروڑ روپے کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، لیکن جب بھی غریبوں کی بات آتی ہے تو ہائیڈرا کے بلڈوزرز حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ جگہ غیر قانونی تھی تو حکام نے اب تک خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی تھی؟ اچانک کی گئی اس کارروائی نے نہ صرف ان کا معاش چھین لیا ہے بلکہ ان کے مستقبل کو بھی تاریک کر دیا ہے۔ عوام میں انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قانون صرف غریبوں کے لیے ہی بنا ہے؟ حیدرآباد میں ایس آئی آر کا عمل جاری۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنن نے ویسٹ مارٹ پلی کے سمن کالونی میں واقع پولنگ اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ووٹر لسٹ کی درستگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے حیدرآباد میں ایس آئی آر کا عمل جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنن آج ویسٹ مارٹ پلی کے سمن کالونی میں واقع پولنگ اسٹیشن نمبر 81 پہنچے، جہاں پر انہوں نے وہاں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ڈی ای او نے گھر گھر جا کر انومریشن فارمز کی تقسیم کے عمل کی نگرانی کی۔ مقامی شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کی تصدیق کی اہمیت کے بارے میں بھی ان میں شعور بیدار کیا۔ ڈی ای او نے واضح کیا کہ یہ عمل شفاف اور غلطیوں سے پاک انتخابی فہرستوں کی تیاری کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آر وی کرنن نے الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر، اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز اور بوتھ لیول آفیسرز کو ہدایت جاری کی ہے کہ انومریشن فارمز کی تقسیم اور جمع کرنے کا عمل مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جاری کردہ رہنمانہ خطوط پر سختی سے عمل کیا جائے۔ شہریوں سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ بوتھ لیول آفیسرز کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی درست معلومات فراہم کریں۔ رائے دہندوں کی سہولت کے لیے شہر بھر میں خصوصی ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ فارم پر کرنے یا کسی بھی قسم کی شکایت کے ازالے میں شہریوں کو دشواری نہ ہو۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور